الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ شیخ سعدی بلخاری مجددی لاہوری قدس اللہ سرہ العزیز حضرت شیخ آدم بنوری قدس اللہ سرہ العزیز کے چہیتے اور دولارے خلیفہ ہیں۔ لاہور کے قریب کسی گاؤں میں پیدا ہوئے، 8 سال تک وہیں زندگی بسر کی، مگر مربی اول ہی کوئی ایسا کامل تھا جس نے نماز، وضو وغیرہ فرائض و ضروریات کے ساتھ سنن اور مستحبات بھی یاد کرا دیے اور انہی کا عادی بنایا۔ حضرت شیخ سعدی اسی 8 سالہ عمر میں ایک روز گاؤں سے باہر ایک کنویں پر وضو کر رہے تھے۔ کنواں لبے سڑک تھا۔ مولانا حاجی سعد اللہ وزیر آبادی، جو حضرت شیخ آدم بنوری رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے تھے اور بنور تشریف لے جا رہے تھے، اپنے قافلے کے ساتھ اس راستے سے گزرتے ہوئے حضرت شیخ سعدی کو غور سے دیکھتے رہے۔ شیخ سعدی کے اس مکمل وضو سے، جس میں سنن و آداب کا پوری طرح لحاظ رکھا گیا تھا، حضرت حاجی سعد اللہ صاحب کو بہت تعجب ہوا۔ آپ نے اپنے رفقائے سفر سے اس کی تحسین فرمائی۔ حاجی سعد اللہ کا غور سے دیکھنا اور پھر اپنے احباب سے کچھ تذکرہ کرنا 8 سالہ سعدی کے لیے بھی ایک نئی سی بات معلوم ہوئی۔ آپ نے حاجی صاحب کے ساتھیوں سے حاجی صاحب کی تعریف پوچھی۔ بتایا گیا کہ آپ شیخ آدم بنوری رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں اور بنور تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سعدی اس قافلے کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور اس طرح کی کسی پر ظاہر نہ کیا کہ وہ ان کے ہمراہ ہیں یا بھوکے پیاسے ہیں۔ بنور پہنچ کر حاجی سعد اللہ صاحب مع رفقائے سفر حضرت شیخ آدم قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ صاحبزادے بھی انہی حضرات کے ہمراہ ایک کنارے پر بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ آدم قدس اللہ سرہ العزیز نے ہر ایک صاحب سے علیحدہ علیحدہ خیر دریافت فرمائی۔ آخر میں جب صاحبزادہ کا نمبر آیا تو حاجی سعد اللہ صاحب نے فرمایا، یہ بچہ بھی ہمارے ساتھ چلا آیا، اس کی حالت بھی عجیب ہے۔ حضرت شیخ آدم نے فوراً بات کاٹ کر فرمایا، یہ مت کہو کہ یہ بچہ بھی ہمارے ساتھ آ گیا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اس بچے کے ہمراہ آئے ہیں۔ یہ بچہ سعادت مند ازلی اور مقبول لم یزلی ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ آدم نے صاحبزادے کی طرف متوجہ ہو کر نام دریافت فرمایا، اور جب معلوم ہوا کہ سعدی نام ہے تو نہایت مسرت کے ساتھ بار بار فرمایا، سعدی ہر جا کے باشی، سعدی ہر جا کے روی، سعدی در دنیا، سعدی در عقبہ سعدی۔ بہرحال بہت زیادہ عنایت اور نوازش فرمائی اور اپنے ہمراہ حرم سر امین لے جا کر گھر والوں سے فرمایا، ایک 9 عمر لڑکا آج آیا ہے جو بچپن ہی میں ولی کامل ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو اپنی فرزندی میں داخل فرما لیا ہے، اپنی بیعت سے مشرف فرما کر خدمات خاص پر معمور فرما دیا ہے۔ یہ طفل نوخیز حضرت شیخ آدم رحمہ اللہ کی خدمت میں جوان ہوا اور مدارج روحانیت میں درجات مشائخ پر پہنچا۔ ناگاہ حضرت شیخ آدم رحمہ اللہ کو شاہ جہان بادشاہ کی جانب سے ہندوستان چھوڑنے کا حکم ملا۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بہت چاہا کہ اپنے روحانی تصرفات سے بادشاہ کو نقصان پہنچائیں، مگر حضرت شیخ آدم قدس اللہ سرہ العزیز ہر ایک موقع پر مانع ہوتے رہے کہ اس جیسے معاملے میں تحمل لازمی ہے۔ مسلمانوں کا بادشاہ ہے جو مخلوق کا خیر خواہ ہے۔ حضرت شیخ آدم کی روانگی کے بعد کچھ دنوں شیخ سعدی والدین کی خدمت میں حاضر رہے، پھر آپ بھی زیارت بیت اللہ کے ارادے سے روانہ ہو گئے۔ میر منصور بدخشی، جو پہلے شاہی امیر تھے اور اب حضرت شیخ آدم کے خادم تھے، شیخ سعدی کے ہمراہ تھے۔ حضرت شیخ آدم کے بعد دوسرے جہاز سے یہ دونوں صاحبان حجاز پہنچے اور حج بیت اللہ ساتھ ساتھ ادا کیا، پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور جب تک حضرت شیخ آدم زندہ رہے شیخ سعدی انہی کی خدمت میں حاضر رہے۔ شیخ آدم کی وصیت کے بموجب وفات کے بعد لاہور تشریف لا کر خدمت خلق اللہ شروع کر دی۔
خود حضرت شیخ سعدی کے قول کے بموجب آپ کے مریدوں کی تعداد آسمان کے تاروں کی طرح حد شمار سے خارج تھی۔ بہت سے جلیل القدر خلفاء ہیں۔ خلفاء میں آپ کے 4 فرزند خاص امتیاز رکھتے ہیں: خواجہ محمد سلیم، خواجہ محمد غنی، خواجہ محمد یوسف، خواجہ محمد عارف۔ 4 شنبہ سوم ربیع الثانی 1108 ہجری میں شبستان خاک کو ضیاء بخشی۔ حافظ سید عبداللہ قدس اللہ سرہ العزیز، زاد بوم موزے کھڑی متصل 12، ضلع مظفر نگر۔ عہد طفولیت میں سایہ والدین جدا ہو گیا۔ دنیا ناپائیدار کی یہ پہلی بے وفائی درس عبرت ہوئی۔ داعیہ خدا طلبی نے ترک وطن اور صحرا نوردی پر آمادہ کر دیا۔ اطراف پنجاب کے ایک شاداب صحرا میں ایک خدا رسیدہ قاری صاحب نے مسجد بنا رکھی ہے۔ انسان کے شور و شغب اور دنیاوی جھگڑوں سے علیحدہ اس بیابان کی مسجد کو نشیمن بنائے ہوئے ہیں۔ رزاق حقیقی پر توکل ذریعہ معاش ہے۔ مشغلہ بادیہ پیمائی نے جویائے حق عبداللہ کو اس مسجد تک پہنچا دیا۔ یہ بیابان کی مسجد اور وہاں فرشتہ خصلت قاری صاحب گویا تارک دنیا عبداللہ کی تمنا مجسم ہو کر نمودار ہو گئی۔ سید عبداللہ قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت کی درخواست کی۔ قاری صاحب ارشاد و تلقین دوسروں کا حصہ ہے، مجھے قرآن پاک یاد ہے، تم بھی یہی دولت حاصل کر لو۔ سید عبداللہ کی تمناؤں کی یہ پہلی کڑی تھی۔ کچھ دن نہ گزرے تھے کہ سید عبداللہ حافظ قاری سید عبداللہ ہو گئے۔ صبح کا سہانا وقت ہے، افق آسمان کی پیشانی پر سنہری کرنوں کی سراسری فضا آسمان کو عروس دل ربا بنائے ہوئے ہے۔ قدرت کی نیر نگیوں پر گلہائے رنگ برنگ مسکرا رہے ہیں۔ طائران خوش الحان مصروف تسبیح ہیں۔ یہ استاد اور شاگرد کلام پاک کے دور میں مصروف ہیں۔ استغراق اور انہماک نے حسب عادت حضرت قاری صاحب کی آنکھوں کو خوابیدہ بنا دیا۔ ایک باوجاہت باوقار مقدس صورت سردار گویا سرتاپا نور، اس کے جلو میں عربی وضع سبز پوش ادب اور تہذیب کے پیکر مقدس نفوس کی جماعت نمودار ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر قاری صاحب کی قرات خاموشی سے سنتی ہے۔ نشاط اور مسرت کے آثار ان بزرگوں کے مقدس چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ رئیس جماعت کی مبارک زبان سے بارک اللہ ادیت حق القرآن کے پیارے الفاظ ادا ہوتے ہیں، پھر یہ جماعت واپس ہو جاتی ہے۔ اس جماعت کی جلالت و عظمت نے سید عبداللہ پر اثر ڈالا۔ وہ کھڑے ہو گئے مگر استماع قرآن کا ادب گفتگو کرنے سے مانع ہوا۔ قاری صاحب کی پرکیف قرات بدستور جاری رہی حتیٰ کہ سورت ختم ہو گئی۔ ختم سورت کے بعد حضرت قاری صاحب نے چشم خواباں کو واقعہ شاگرد سے خطاب فرمایا، یہ کون حضرات تھے جو اس وقت آئے تھے؟ ان کی عظمت و جلالت سے میرا دل کانپ گیا، مگر ادب قرآن ان کے احترام سے مانع ہوا۔ سید عبداللہ نہیں معلوم کون حضرات تھے، البتہ جب ان کے سردار قریب پہنچے تو میرے لیے بیٹھے رہنا ناممکن ہو گیا، ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ استاد شاگرد یہی تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایسی وضع قطع کہ ایک اور صاحب تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج شب اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے، اس صحرا میں جو حافظ صاحب رہتے ہیں ان کا قرآن پاک سننے کے لیے صبح کو جائیں گے۔ کیا فخر موجودات یہاں تشریف لائے تھے؟ اب کہاں تشریف لے گئے؟ استاد شاگرد نشہ نشاط اور جذب اشتیاق سے بے خود ہیں، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، صحرا کو چھان ڈالتے ہیں، مگر یہ جستجو در حقیقت سکر اور اضطراب شوق ہے، ورنہ کہاں سرور کائنات اور کہاں جنگل کی جھاڑیاں۔ سیدنا ولی اللہ صاحب انفاس العارفین میں اپنے والد ماجد سے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ العزیز نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس واقعے کے بعد ایک عرصے تک یہ صحرا ایک عجیب و غریب خوشبو سے معطر رہا۔
بہرحال حافظ سید عبداللہ صاحب نے حضرت قاری صاحب کی برکت سے حفظ کلام اللہ اور قرات و تجوید کے ساتھ تجرید و تفرید، ترک دنیا اور نفس و شیطان کی مضرتوں سے محفوظ رہنے کے آداب اور طریقے بھی سیکھ لیے۔ اس کے بعد حضرت قاری صاحب نے حافظ عبداللہ صاحب کو رخصت کیا اور فرمایا، جاؤ تلاش کرو، جہاں کوئی صاحب ولایت مل جائے اس کی خدمت میں پوری جد و جہد کرو۔ حافظ عبداللہ صاحب اسی تلاش و جستجو میں سامانہ پہنچے، جہاں حضرت شیخ ادریس صاحب قادری فروکش تھے۔ حافظ عبداللہ صاحب نے ان کی خدمت میں حاضری کی درخواست کی۔ شیخ ادریس صاحب نے فرمایا، آپ کہیں اور تشریف لے جائیے، دنیا میں درویش بہت ہیں، میرے پاس تو وہی رہ سکتا ہے جو زندگی میں مردہ ہو چکا ہو اور کھانے پہننے، لباس، پوشاک اور آمیزشی حق سے کلیتاً منقطع ہو چکا ہو۔ حافظ صاحب نے یہ تمام شرطیں منظور کی اور حضرت شیخ کے توکل کو سرمایہ بنا کر وہیں ڈیرہ ڈال دیا۔ شیخ ادریس صاحب نے نوجوان عبداللہ کی استقامت دیکھی تو دل و جان سے ان کی تربیت پر متوجہ ہوئے۔ شیخ ادریس صاحب کے فرزند ارجمند قرآن شریف پڑھتے تھے۔ یہ خدمت حافظ عبداللہ صاحب نے اپنے ذمے لی، جو شیخ کے ساتھ مزید تعلق کا سبب بن گئی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔